بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ ہمارا آج کا لیکچر اردو کی کتاب کے تیسرے سبق نواب محسن ملک کے بقیہ حصے پر مشتمل ہے۔ گزشتہ لیکچر میں آپ کو مصنف مولوی عبدالحق کا تعارف مختصر کروایا گیا تھا اور سبق کے اہم نکات کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور اس سے قبل کہ ہم اپنا بقیہ حصے کا آغاز کریں، تھوڑا سا پچھلے سبق کو ایک دفعہ اس پہ بھی جائزہ اس کا لے لیتے ہیں کہ یہ سبق نواب محسن ملک جو ہے یہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا ایک شخصی خاکہ ہے، جس میں مصنف نے نواب محسن ملک کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے مطابق نواب مرحوم اسم با مسمہ تھے۔ اسم با مسمہ کہتے ہیں کہ جیسا کوئی خوبیاں جس میں پائی جاتی ہوں ویسا ہی اس کا نام بھی رکھا جائے، یعنی جیسا کوئی اپنے اندر صلاحیتیں رکھتا ہے، خوبیاں رکھتا ہے، اس کے مطابق ہی اس کا نام بھی جو ہے وہ تجویز کیا جائے، یعنی جیسا نام ویسا کام۔ ہر کوئی ان کی خداداد خوبیوں کی وجہ سے ان کا گرویدہ تھا۔ پھر ان کے سیاسی اور انتظامی معاملات کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ نہایت قابل اور تدبر رکھنے والی شخصیت تھے، اور حیدرآباد ریاست کا بجٹ بھی انہوں نے تیار کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کی تحریروں کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان کی مذہبی تحریروں میں صرف ان کی ایک ہی کتاب ہے جو مذہبی تصنیف تھی ان کی۔ پھر ان کی اسلوب کی، یعنی ان کی تحریر کی خوبیوں کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان کے یہاں ان کے کلام میں ادبیت کی شان پائی جاتی تھی، روانی فصاحت، تسلسل اور اس جیسی دوسری خوبیاں موجود تھیں۔ یہاں تک ہم نے اپنے گزشتہ سبق کو کیا تھا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ پھول جھڑنا یعنی بہت اچھی باتیں کرنا، شیریں بیاں، آواز میں شیرینی، مٹھاس اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے تھے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے۔ بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے، اور ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح یعنی رواں پردر تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ ممبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، وصاحت اور ظرافت جادو کا کام کر دیتی۔ یعنی اب یہ ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی تقریر کی کہ ان کی گفتگو کی کہ انتہائی عمدہ گفتگو کرتے تھے، انتہائی شیریں اور دلکش ان کی آواز ہوتی تھی کہ جو کوئی بھی ان سے ملتا یا ان سے گفتگو کرتا تو ان کی ذہانت اور قابلیت کا جو ہے گرویدہ ہو جاتا تھا، اور اس خوش بیانی سے جو ہے وہ بات کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کو ملکہ تھا کہ وہ بڑے سے بڑے مشکل معاملات کو بھی جو ہے وہ بہت آسانی سے اور باتوں ہی باتوں میں جو ہے سلجھا لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ان کی جو طبیعت ہے اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کتنا ان کے اندر فہم و فراست تھی اور کس حد تک ان کے اندر تدبر پایا جاتا تھا کہ وہ معاملات کو سلجھا لینے کی ان کے اندر بہت ہی زیادہ یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی تھی۔ یہاں پہ اب یہ واقعے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ بدر الدین طیب جی یہ سر سید احمد خان کے مشن کے ہیں مخالف تھے، اور انہوں نے جب ان سے گفتگو ہوئی نواب محسن الملک کی تو انہوں نے اس عمدگی کے ساتھ انہیں جو ہے قائل کیا کہ وہ نہ صرف ان کی مخالفت کو دوستی سے بدل دیا بلکہ انہوں نے ایک گراں قدر چندہ بھی جو ہے وہ بھی اس علی گڑھ تحریک کے لیے جو ہے دیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ
اگلے پیرے میں لکھا ہوا ہے کہ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا. وہ کچھ ایسے مہر امیز یعنی محبت برے طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے. اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے کوئی ذاتی کام ہو اور وقت پر جان لڑا دیتے. اب یہاں پہ ان کی جو ایک اور خوبی ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر دوسرے لوگوں سے کام نکلوانا یا اچھے طریقے سے کام کروانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے بھی بہت سلیقہ اور بہت ہی زیادہ اس کے لیے جو ہے طبیعت کے اندر اس صلاحیت کا پایا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن محسن ملک کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ اتنی محبت کے ساتھ اور اس انداز سے اگلے کو کوئی بھی کام کہتے تھے کہ لوگ جو ہیں خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے. اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ملازم اور جو ماتحت تھے وہ بھی ان کے کام کو بہت ہی زیادہ دل سے اور محبت سے اس طرح ادا کرتے تھے کہ جیسے کہ وہ ان کا کوئی اپنا ذاتی کام ہو. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا. ملکہ یعنی صلاحیت. تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے یعنی جان لیتے تھے. ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے. دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونقیں انہی کے دم سے ہیں اور وہ دونوں سے کام لیتے تھے. یعنی اب یہاں جو ان کی ایک اور خوبی ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مردم شناس طبیعت کے مالک تھے. یعنی لوگوں کو پہچاننے میں ان کو کمال حاصل تھا اور چند ہی لمحوں کی ملاقات کے بعد وہ بخوبی اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ شخص کیسا ہے، اور پھر چاہے کوئی اچھا ہے چاہے کوئی برا ہے وہ دونوں سے ہی جو ہے بآسانی کام نکلوا لیتے تھے. نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا. اخبارات اور اردو فارسی عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے. انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے. انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھی ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے. ان کے کتب خانے میں فارسی عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھی. اب یہاں ان کی جو ہے کتب بینی کے حوالے سے مطالعے کی بات کی جا رہی ہے کہ اخبارات چاہے عربی کے ہیں چاہے فارسی کے ہیں چاہے اردو کے ہیں انگریزی کے ہیں وہ ان کو بہت شوق سے پڑھتے تھے اور ترجمہ کروا کر بھی سنتے تھے. اور ان کا جو اپنا ذاتی کتب خانہ تھا اس میں فارسی عربی اور انگریزی کی اعلیٰ پائی کی جو کتابیں تھیں وہ موجود تھیں. سر سید کی وفات کے زمانے میں ہی اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا. اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی. معاصر ملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا. اردو کی حفاظت کے لیے حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی جس کا ایک عظیم و شان جلسہ لکھنؤ میں ہوا. اس میں نواب معاصر ملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی جس کا لوگوں پر اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی. اب یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے پچھلے سبق میں بھی اردو ہندی تنازع کے حوالے سے بہت سیر حاصل بحث ہوئی تھی اور آپ کو بہت تفصیل سے سمجھایا گیا تھا کہ جب اردو زبان کی مخالفت کی گئی اور ہندوؤں نے جو ہے اردو زبان کو مٹانے کی کوشش کی اور اس وقت سر سید جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اب یہ دونوں قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی یہ کسی کام میں دل سے شریک ہوگی. تو اسی وقت سے جو ہے اردو کی حمایت اور حفاظت کے لیے جو ہے تحریک چل پڑی تھی اور اس سلسلے میں جو ہے ایک انجمن بھی قائم کی گئی تھی جس کے جلسے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بڑا عظیم و شان تھا اور لکھنؤ میں وہ کیا گیا تھا. اور اس موقع پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ معاصر ملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی تھی اردو کے دفاع میں کہ جس کا لوگوں کے دلوں پر بہت نہ صرف گہرا اثر ہوا بلکہ ایک جوش اور محبت کی لہر بھی پھیل گئی تھی. آخری پیراگراف دیکھیے کہ نواب معاصر ملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے. داغ بیل ڈالنا یعنی آغاز کرنا، بنیاد رکھنا، شروع کرنا. سید کے بعد معاصر ملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا یہ انہی کا کام تھا اور ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے معاصر ملک کا کام اس کی سب سے بڑی یادگار ہے. اب یعنی یہ اس میں بات کی جا رہی ہے کہ سر سید احمد خان جو ایک بنیاد رکھ گئے تھے، جو ایک شاہراہ قائم کر گئے تھے، اسی راستے پر ہے معاصر ملک چلتے رہے
اور انہوں نے اردو کے کام کو بڑی عمدگی سے سنبھالا اور نبھایا۔ اب یہاں پہ جو ہے ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔